کی 5 صفات ذکر فرمائی. فرمایا کہ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. فرمایا کہ مومن کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے دل کے اندر خدا کا خوف رکھتا ہے. اپنے دل کے اندر خدا کا خوف رکھتا ہے، خدا کا ڈر رکھتا ہے اپنے دل کے اندر، وہ مومن ہے. اور دوسری نشانی علامت اللہ نے یہ ذکر فرمائی کہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، کہ جب اس کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہے تو اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، ایمان اس کا بڑھتا ہے، زیادہ ہوتا ہے. یہ مومن کی نشانی ہے. اور تیسری علامت یہ ذکر فرمائی وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، کہ وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتا ہے. یہ مومنین کی علامت ہے. اور چوتھی علامت اللہ نے یہ ذکر فرمائی کہ الذین یقیمون الصلاۃ، کہ وہ نماز کو قائم کرتا ہے. اب یہاں پر دیکھیں کہ اللہ نے جہاں پر بھی نماز کا حکم فرمایا اللہ نے اقامت صلاۃ کا حکم فرمایا. الذین یقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا. دیکھیے قائم کا مطلب یہ ہوتا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ کسی چیز کو کھڑا کرنا، یہ قائم ہے. کسی چیز کو کھڑا کرنا یہ قائم کا معنی ہے. نماز اللہ نے یہ کہیں پر بھی نہیں فرمایا کہ تم نماز پڑھو. نماز پڑھنے کا کہیں حکم نہیں ہے. ہم اس بات کو ذرا سمجھیں. پڑھنے کا حکم کہیں پر بھی نہیں ہے، نماز قائم کرنے کا حکم ہے. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ نماز کو تمام فرائض، واجبات، سنتیں اور مستحبات کے ساتھ اس طریقے سے ادا کیا جائے کہ وہ نماز خود کھڑی ہو سکے. جس طرح ہم آج کل نماز ادا کرتے ہیں، اس کو نماز پڑھنا تو ہم کہہ سکتے ہیں لیکن اقامت صلاۃ ہماری نہیں ہے. اس لیے کہ نماز سے جو فوائد حاصل ہوتے ہیں، جو نماز کی برکات ہیں، اس سے ہم محروم ہیں، وہ ہمیں حاصل نہیں ہوتی. کیوں؟ اللہ نے فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز روکتی ہے بے حیائی سے اور ناشائستہ حرکتوں سے. ہم نماز پڑھتے ہیں، گناہ بھی کرتے ہیں، بے حیائی بھی کرتے ہیں. بتاؤ ہماری نماز ہمیں روک رہی ہے گناہوں سے؟ نہیں روک رہی. کیوں نہیں روکتی؟ ہم نماز کو اس طریقے سے پڑھتے ہی نہیں ہیں کہ وہ نماز ہو. یہ ہمارے اندر کوتاہیاں ہیں. ہمیں ان کی طرف نظر کرنی چاہیے، ہمیں اس کی طرف فکر کرنی چاہیے کہ اللہ کا ہمارے اوپر کیا حکم ہے اور ہم اس حکم کو کتنا ادا کر رہے ہیں. نماز کا فائدہ یہ ہے، برکت یہ ہے کہ ہم گناہوں سے رک جائیں. ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں لیکن گناہوں سے نہیں رکے ہوئے، تو بتاؤ ہماری نماز کے اندر ہی کمی ہے نا. تو ہم اپنی اس کمی کو دور کریں. تو چوتھی صفت تھی کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں. اور 5ویں صفت اللہ رب العزت نے مومنین کی بیان فرمائی کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. یہ 5ویں صفت ہے. اور آگے اللہ نے فرمایا کہ اولئک هم المؤمنون حقا، یہ سچے مومن ہیں جن کے اندر یہ 5 صفات ہیں، یہ پکے مومن ہیں. جب پکے مومن ہیں تو ان کو پھر کیا ملے گا؟ جب پکے مومن ہم بن جائیں تو ہمیں پھر کیا ملے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے آگے اس کا ذکر فرمایا کہ اللہ کے لیے 5 صفات کا ذکر فرمایا. 3 باطنی ہے. پہلی کیا ہے کہ جو ہے وہ اللہ کا ڈر ہے، خوف رکھتے ہیں. دوسری یہ ہے کہ ان کا ایمان اللہ کی آیات سے زیادہ ہوتا ہے. تیسری یہ ہے کہ وہ اللہ پر توکل کرتے ہیں. اگر کسی شخص کے اندر یہ 3 صفات ہیں تو اللہ کی طرف سے اس کے اوپر انعام ہے کہ لہم درجات عند ربہم، اس کے لیے اس کے رب کے یہاں بلند درجات ہیں. اور چوتھی صفت جو اللہ نے ذکر فرمائی تھی کہ الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتا ہے اللہ رب العزت نے اس کے لیے انعام فرمایا کہ لہم مغفرۃ، اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیں گے جو نماز کو اچھے طریقے سے ادا کرے گا. اور جو شخص اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہے اللہ نے اس کے لیے انعام یہ ذکر فرمایا کہ ورزق کریم، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے اندر بھی